بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بندھا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجے بہتر ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچو، مغرور اور مصروف۔ مغرور کسی غرض سے یاد کرے گا اور مصروف مرضی سے یاد کرے گا۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ مفلسی وہ واحد مسلک ہے جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز، رجب کے کنڈے، ربیع الاول کی شیرنی، داتا دربار کا لنگر یا تبلیغی اجتماع کی دال چپاتی رکھ دیں، وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ لامحدود تمنائیں محدود زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت بلند نہ ہو سکے گی۔ مخلوق کے سامنے طاقت کا اظہار مت کر، خالق کے سامنے عاجزی کر، رحمت خاص نصیب ہوگی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کرنے والے جھکتے ہیں، جو جھکتے نہیں وہ محبت کو جانتے ہی نہیں۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے، بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔
یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس و شیطان کے پھندے ہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈالے۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمن کو موقع مت دیجیے۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ عورت شوہر کی فرما برداری میں اچھی لگتی ہے، مقابلے میں نہیں۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل جب بھی لگتا ہے لرزنے والی شاخ کو لگتا ہے، اور جہاں بھی لگتا ہے کانپتی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے۔ جس قدر شاخ رکوع میں جانے والی ہوگی اسی قدر پھل کی زیادہ حامل ہوگی، اور فائدہ درخت کو اس کا یہ کہ پھل کی وجہ سے ڈالا بھی کلہاڑے سے محفوظ رہتا ہے اور تنا بھی۔ درخت کی بھی عزت ہوتی ہے، اور درخت کی وجہ سے سارا باغ بھی عزت دار بن جاتا ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے کام تو وہ بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا بھی تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں جو پانی نہ ملنے پر مرجھا جاتے ہیں۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے لگتے ہیں۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ محبت وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمال وصف کا مالک ہے، اس کو کیا پتا کہ محبت دینے والا ہی اصل میں اس کے اوصاف تراش کر اسے با کمال بناتا ہے۔